مولانا غلام صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی رائے میں اس شورا کو، اس علماء کی نشست کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے آغا صاحب کہ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، حالانکہ یہ نجران کے وہ عیسائی جو تھے کرسچن، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن قرآن تو بہرحال ایور گرین ہے، یہ تو قیامت تک ایک ہدایت کا نسخہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے تو اس جگہ پر ہم جمع ہو جائیں جو ہم میں اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو اس کے بعد جو فروعی اختلافات ہیں، اختلافات تو ضروری ہیں، وہ تو ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اختلاف مذموم ایک ہے، اختلاف محمود ایک ہے۔ تو اس کے لیے وجہ فرمایا میر بھائی صاحب نے، اس کے لیے کہیں پر بیٹھنا ہے تو آپ پر بھی ذمہ داری بنتی ہے، مجھ پر بھی ذمہ داری بنتی ہے، سب لوگوں پر، یہ جو علماء کی ایک جماعت ہے ان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں پر بیٹھیں، ایک میٹنگ کریں 7 روز کے بعد، 15 روز کے بعد، کہیں پر اس جگہ اس جگہ، تو ان مسائل کا حل نکلے گا۔ بہت خوب۔ میں یہاں پہ مولانا سید حسین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، امام خامنہئی کا ایک اور بیان ہے کہ خط قرمز از نظر نظام اسلامی و از نظر ما عبارت است از اهانت به مقدسات یکدیگر، یعنی اسلامی نظام میں جو ریڈ لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مقدسات کی اہانت کر رہا، یہ اس کو عبور نہیں کرنا۔ آن کسانی که نادانسته از روی غفلت گاهی از روی تعصب‌های کور و بیجا چه سنی و چه شیعه به مقدسات یکدیگر توهین می‌کند نمی‌فهمند چی می‌کند. بهترین وسیله برای دشمن همینها هستند، بهترین ابزار در دست دشمن همینها هستند. این خط قرمز است، یعنی شیعہ ہو یا سنی ہو، اس کے لیے دشمن کو ہتھیار دینے کے لیے صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مقدسات کی اہانت کرے، توہین کرے۔ اور جب ہمیں ہماری امامت ہمیں اس قسم کی رہبری سامنے رکھتی ہے تو جو لوگ یہ خط شکنی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے؟ میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، جناب رسول خدا کی اطاعت واجب تھی۔ اس کے بعد قرآن کے روح سے جو ہم شیعہ لوگ ہیں، اس امامت جو ہے، امامت پہلا امام حضرت علی مرضی علیہ السلام ہے اور آخری امام حضرت حسن صاحب الزمان ہے، جو کہ فریقین میں، یہ مسلم شدہ بات ہے، فریقین کی کتابوں میں درج ہے، امام 12 ہیں۔ لیکن شیعہ جو ہے یہ عمل، ان کو عمل کرنا ہے، وَيَمَنَدُ كُلُّ نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہر ایک شیعہ کو، ہر ایک مسلمان کو پوچھا امام کے متعلق، شیعہ کو اپنے امام کے حکم سے باہر نکلنا نہیں ہے، اپنے امام کی حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر اس وقت امام پردہ غیب میں ہے، نائبی امام موجود ہیں، وہ جناب آیت اللہ رہبر معظم خامنہئی، انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ہم کو یہ حرام ماننا ہے، ہمیں کسی مقدسات کی اہل سنت میں سے کسی مقدس کے تعمیر کرنی حرام ہے۔ جب ہم حرام کے مرتبہ ہو جائے، جو خط شکنی کرتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں جن کے پاس حکم ہے اور اس کے باوجود بھی وہ خط شکنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ وہ دائرے اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ حقیقی شیعہ نہیں۔ میں یہ سوال ابھی میر بھائی سے کرنا چاہوں گا ایک وقفے کے بعد۔ اس طرح بھی جناب سید محمد حسین صاحب نے یہ کہا کہ جو نائب امام کے حکم
سے سرپیچی کرے اس کو ایک شیعہ نمائندہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جناب میر واعظ صاحب ہمیں بتائیں کہ اہل سنت حضرات میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو شیعہ مقدسات کی اس طرح توہین کرتے ہیں جس سے صرف انتشار کو ہی جنم ملتا ہے اور اس اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ایک فضا قائم کی جاتی ہے. اس کو روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، ہمیں ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ سنی کو اجازت ہے نہ شیعہ کو اجازت ہے. جیسا کہ آپ نے وضاحت فرمائی تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے اور اس بنیاد پر تفرقہ برپا کرتا ہے تو وہ قرآن کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، حکم کی عدولی کرتا ہے. قرآن میں جس طرح یہ حکم ہے کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ ولا تفرقوا. جس طرح یہ حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ ولا تفرقوا، تفرقہ برپا مت کرو. اور تفرقہ برپا کرنا حرام ہے. تو جب کوئی حرام کا ارتکاب کرے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، تو اس کا یہ کام مذمت کے قابل ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، اور اسلام نے جو اتحاد ہے اس کو ایک بنیاد کی حیثیت سے مذہب میں رکھا ہے. یہ کوئی فروعی چیز نہیں کہ ہم باہم متفق رہیں، بلکہ یہ ایک اساسی بات ہے، بنیادی بات ہے. تو کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے وَلَا تَنَازُعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، یہ بھی بار بار کہ تنازع مت کرو. تو یہ قرآن کی جو یہ احکام ہمیں ملتے ہیں، بار بار قرآن میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں. مثلا نبی کریم نے فرمایا کہ الفرقۃ عذاب، یعنی الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، یعنی جماعت رحمت ہے اور فرقت تفرقہ برپا کرنا یہ تو ایک عذاب ہے. اس سے قوم کی جو مجموعی طاقت ہے یہ تو کمزور ہو جاتی ہے. اور پکڑ کے بارے میں پکڑ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کو عوام کو جاگروک کرنا ہے، عوام کو ہوشیار کرنا ہے کہ جو لوگ تفرقہ برپا کرتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے خیر کا نہیں ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کے حکم شیعہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ شیعہ نمائندہ نہیں، اس کے بعد کی شیعہ تشیع کی ترجمانی ان سے توڑ لی جا سکتی. تو اب ایسا ہے کہ جس طرح ایک مکھی جو ہے وہ گندگی پر ہی پلتی ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ نفرت سے ہی غذا لیتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. اور یہ نبی کریم کے جو ارشادات ہیں اس کے بالکل خلاف ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ ایمان کی تکمیل تب تک نہیں ہوتی جب تک نہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جڑ جانے کی یعنی اشتراک کی بہت سی مطلب وجہیں ہیں. مثلا کہیں رنگ کا اشتراک لوگوں کو جمع کرتا ہے، کہیں نسل کا اشتراک لوگوں کو جمع کرتا ہے، کہیں وطن کا اشتراک لوگوں کو جمع کرتا ہے. لیکن جو مسلمان ہیں ان کو جو اشتراک کی جو چیز ہے وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسی پر ہم کو متفق ہونا ہے اور ہمیں ایک مثبت طریقہ اپنانا ہے. ہمیں دوسرے مسلک اگر اپنا موقف واضح کرنا ہو یا اپنے مسلک کی وضاحت کرنی ہو تو ہمیں ایک مثبت طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کوئی اشتعال انگیز جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہو جائیں یا دوسرے لوگ مشتعل ہو جائیں، تو ایسے بیانات سے ایسی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. میں